يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 يا 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 لا جس اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے خانے وال کے بندو، میرے نزدیک ایک ہی طریقہ ہے، وہ اسلام ہے، اسلام ہے۔ اچھا یا اللہ، اگر اپنی مرضی پہ چلے تو پھر کیا ہوگا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر میرے دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی پہ چلے تو کوئی عمل قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں اللہ کو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ گدا کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ سبح، عجب لفظ ہے، سبح، سبح۔ پھر قرآن میں حسن عجیب ہے، عربی زبان شروع ہوتی ہے مصدر، پھر فعل ماضی، پھر فعل مضارع، پھر امر، حکم، یہ چار ترتیب ہیں عربی گرامر کی۔ تو اللہ سبحان لائے مصدر سب سے پہلے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پھر اس کے بعد ماضی آتا ہے تو اللہ لائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، پھر اس کے بعد مضارع آتا ہے، فیوچر، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، پھر فیوچر آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، پھر اس کے بعد حکم اور امر آتا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى۔ یہ میرے رب کا خوبصورت کلام ہے۔ میرے بھائیو، میرے علماء سے بھی کہتا ہوں قرآن کا مطالعہ کرو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں قرآن کا مطالعہ کرو۔ ہم قرآن سے بڑی دور چلے گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، قرآن اٹھا کے کوئی نہیں دیکھتا کہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا میرا اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ ہر زبان میں ترجمے ہو چکے ہیں، جس عالم کو آپ پسند فرماتے ہیں اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو، آپ کو پتہ چلے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور علماء سے کہتا ہوں عربی کے اندر اتنا ذوق پیدا کرو کہ قرآن کا حسن آپ کے سامنے آئے۔ یہ میں ایک چھوٹے سے اس کے حسن کا ایک نمونہ پیش کیا۔ سبحان سے شروع ہوتا ہے تو سبحان الذی اسری، اس کے بعد پاسٹ آتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر پریزنٹ اور فیوچر کے لیے عربی میں ایک ہی لفظ ہے تو وہ آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر امر آتا ہے، آرڈر آتا ہے، وہ ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، پھر سبح تسبیح پڑھنا، تسبیح پڑھنا۔ لیکن سبح کا ایک مطلب ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا طویلا۔ سباحہ تیرنے کو بھی کہتے ہیں، تیرنا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، میں دونوں مثالیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے شمس و قمر، چاند، سورج، سیارے اس فضا میں تیر رہے ہیں، یسبحون، تیر رہے ہیں، سبحاً طویلا، لمبا تیرنا، اس سے ہے سبحہ۔ تو سبحہ کے لفظ میں کیا خوبصورتی ہے کہ میرا اللہ یہ یوں نہیں کہا یذکر للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز تیرے رب کا ذکر کرتی ہے۔ سبح میں بھی مطلب یہ ہے، لیکن سبح میں ایک خوبصورت اضافہ ہے جو یذکر میں نہیں، جو ذکر میں نہیں۔ ذکر للہ ما فی السماوات والارض میں یہ مطلب نہیں، ذکر یذکر، ساری کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، پھر کبھی چپ بھی ہو جاتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں، پھر کبھی چپ ہو جاتے ہیں، پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ سبح کا کیا مطلب ہے؟ سبح،
پہلے ایک مثال بتاؤں. ایک آدمی مثلا میں آپ کے ساتھ آپ کے فیصلہ خانے والے بیان کر رہے ہیں اپنے گاؤں سے آدھے گھنٹے کا راستہ ہے، تو میں آ کے اظہار شاہ صاحب کے گھر ٹھہر گیا، وہاں مغرب کی نماز پڑھی، پھر گاڑی پہ چڑھے اور یہاں آ گئے. گاڑی پہ جانے والا جہاں چاہے رک جائے، سائیکل پہ جانے والا جہاں چاہے جی، بس پہ جانے والا جہاں چاہے اتر جائے، ٹرین پہ جانے والا جہاں چاہے اتر جائے، پھر چل پڑے، پیدل چلے بیٹھے چلے بیٹھے. لیکن جب آدمی پانی میں اترتا ہے اور تیرنے لگتا ہے تو اب یہ نہیں کر سکتا جہاں چاہے بیٹھ جائے. اب بیٹھنا ڈوبنا ہے، اب بیٹھنا موت ہے، اب رکنا مچھلیوں کے پیٹ میں جانا ہے. تیرنے والا جب تک اگلا کنارہ نہ آ جائے وہ نہیں رک سکتا، وہ نہیں. ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے محبوب آپ کے لیے دن میں لمبا تیرنا ہے. کیا مطلب ہے کہ تبلیغ کا کام آپ نے اتنا کرنا ہے کہ اس میں کوئی کہیں آپ رک نہیں سکتے، آپ نے چلتے جانا ہے یہاں تک کہ اللہ کا بلاوا آپ کے پاس آ جائے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. اے خانے والو، تم تو کبھی یاد کرتے ہو کبھی نہیں کرتے ہو، اور کچھ تو ایسے ہیں جو یاد ہی نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی بنانے والا بھی ہے. لیکن یہ جو کائنات ہے نا، ما فی السماوات والارض، یہ جو کائنات ہے، یہ کائنات تیرے میرے اس کائنات کے رب کی یاد میں اس طرح مشغول ہے کہ ایک لمحے کے لیے چپ نہیں کرتے. جیسے تیرنے والا جب تک کنارہ نہ آئے وہ تیرنے سے رک نہیں سکتا، یہ کائنات جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. جس صوفے پر میں بیٹھا ہوں، جس اس ممبر پر قالین پر ہم بیٹھے ہیں، جس دھرتی پر آپ بیٹھے ہیں، جن گھاس کے تنکوں کو آپ روند رہے ہیں، میرے رب کی قسم ذرہ ذرہ میرے اللہ کے لیے سبحان اللہ کے نعرے لگا رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے. آپ میرے نبی نے ایسے دو چار چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے، یوں مٹھی میں لیے، جو ہی مٹھی میں لیے تو ان سے سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگی. پھر آپ نے وہ رکھ دیے تو چپ. پھر آپ نے اٹھا کے ابو بکر کے ہاتھ میں پکڑائے، انہوں نے مٹھی میں لیے تو سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگی. پھر واپس لیے، خاموش. پھر عمر کو پکڑائے، پھر حضرت عثمان کو پکڑا. حضرت علی اس محفل میں موجود نہیں تھے. حضرت عمر کو پکڑائے، حضرت عثمان کو پکڑائے. تو جس کے ہاتھ میں آپ پکڑا رہے تھے وہ سبحان اللہ کی آواز. اس طرح یہ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم پڑھو نہ پڑھو کیا فرق پڑتا ہے. تو ایک طرف یہ اللہ ہے جو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی عزت کا راستہ ہے. اور اسلام کا سب سے پہلا سبق لا الہ الا اللہ ہے جو میں نے تھوڑا سا بیان کیا، اور دوسرا سبق محمد الرسول اللہ ہے کہ توحید کا ہمیں پتہ بعد میں چلا، رسالت کا پتہ ہمیں پہلے چلا. ہمیں نسل در نسل پہلے اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو کوئی اللہ کو جانتا نہیں تھا، تو پہلے آپ نے اپنا آپ بتایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس ایک کی بندگی کرو. تو اس اسلام کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے یوں کلمے کے ساتھ یوں جوڑا اپنے نبی کے نام کو، اور اس خوبصورت انداز میں جوڑا کہ آج تک کسی نبی کا نام اللہ کے کلمہ توحید کے ساتھ ایسے نہیں جڑا جیسے ہمارے نبی کا نام جڑا. لا الہ الا اللہ، آدم رسول اللہ، پھر شیس آئے، پھر نوح آئے، ابراہیم آئے. لیکن ہمارے نبی کا جڑنا کیسے جڑنا ہے، توازن کیسا ہے، خوبصورتی کیسی ہے.
لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں کوئی نقطہ نہیں، نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے۔ پھر اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں، پھر دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں، کوئی نقطہ نہیں۔ اس سے اگلی خوبصورتی، اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، کتنے ہو گئے؟ 4 اللہ کے، 4 محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8، پھر 4 احمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ہو گئے۔ 4 جمع 4 جمع 4 12۔ اب کلمہ جب اللہ نے بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد الرسول اللہ 12 حرف۔ یہ ترازو صرف میرے نبی کے لیے تولا گیا ہے، اور کسی نبی کے لیے ایسا توازن قائم نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ لفظ اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد و احمد میں بھی نقطہ کوئی نہیں، یہاں محمد کی جگہ احمد لگا دو تو بھی لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور احمد رسول اللہ 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں۔ یہ 2 نام میرے اللہ نے صرف سب سے پہلے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ پھر ایک اور خوبصورتی، قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد الحمد، سب تعریفیں اللہ کی۔ محمد جمع احمد، محمد کا میم ہٹا دو پیچھے حمد نکلتا ہے، احمد کا الف ہٹا دو پیچھے حمد نکلتا ہے، تو قرآن کا حمد اور میرے نبی کہ نام کے اندر حمد، محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد اور احمد کی الف ہٹاؤ تو حمد، اور ادھر قرآن کا الف لام ہٹاؤ تو حمد جمع حمد جمع حمد۔ ایک یہ خوبصورتی اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ساتھ جوڑی ہے کہ قرآن میں بھی حمد ہے، میرے نبی کے دونوں ناموں میں حمد ہے۔ یہ حمد کیوں لائے ہیں؟ یہ محمد اور یہ احمد، یہ اتفاق نہیں انتخاب ہے۔